کبھی سوچا ہے کہ ریاضی میں سب سے طاقتور عدد کون سا ہو سکتا ہے؟ ذہن میں شاید 100، 1000 یا اس سے بھی بڑے اعداد آتے ہوں گے، لیکن آج ہم ایک ایسے ہیرو کی بات کریں گے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہے صفر۔ یہ صرف کچھ نہیں کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک انقلابی تصور ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر کل صبح ہم اٹھیں اور صفر کا عدد یہ تصور ہی غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا سوال نہیں ہے، کیونکہ اس کا جواب ہماری پوری دنیا کو ہلا کے رکھ سکتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ صفر کے بغیر ہمارا پورا عددی نظام، ہمارے کمپیوٹر سے لے کر ہماری معیشت تک، سب کچھ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گا۔ تو آج ہم یہی جانیں گے کہ آخر یہ ننھا سا دکھنے والا عدد اتنی بڑی طاقت رکھتا کیسے ہے۔ تو آئیے صفر کی اس دلچسپ دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صفر صرف ایک خالی جگہ یا کچھ نہیں کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ریاضی کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ دیکھیں، صفر کی شخصیت ہی بالکل منفرد ہے۔ یہ نہ تو مثبت اعداد میں شمار ہوتا ہے، نہ ہی منفی میں۔ یہ عددی لکیر پر ایک غیر جانبدار مرکز کی طرح ہے جو دونوں جہانوں کو تقسیم بھی کرتا ہے اور جوڑتا بھی ہے۔ یہی اس کی پہلی اور سب سے خاص پہچان ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ جمع، تفریق، ضرب، تقسیم جیسے عام اصولوں میں صفر کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ یہیں سے اس کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ جمع کے میدان میں صفر ایک بالکل خاموش ساتھی کی طرح ہے۔ اسے کسی بھی عدد میں شامل کریں، وہ اس کی شناخت کو بالکل نہیں بدلتا۔ 5 جمع صفر 5 ہی رہتا ہے۔ اسی لیے اسے جمعی شناخت کہتے ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی عدد کی اصلیت کو برقرار رکھتا ہے۔ لیکن تفریق میں صفر کے 2 الگ الگ روپ نظر آتے ہیں۔ اگر کسی عدد میں سے صفر کو نکالا جائے تو کچھ نہیں بدلتا، لیکن اگر صفر میں سے کسی عدد کو نکالنے کی کوشش کی جائے تو وہ عدد منفی ہو کر اپنی شناختی بدل لیتا ہے۔ یہاں صفر ایک آئینے کی طرح کام کرتا ہے جو دوسری طرف کی تصویر دکھا دیتا ہے۔ اور اب آتا ہے ضرب کا اصول، جہاں صفر اپنی اصل طاقت دکھاتا ہے۔ کوئی بھی عدد، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جیسے ہی صفر سے ٹکراتا ہے وہ فنا ہو کر خود صفر بن جاتا ہے۔ یہ ریاضی کا ایک طرح سے بلیک ہول ہے۔ یہاں کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ تقسیم وہ میدان ہے جہاں صفر کا کردار تھوڑا پیچیدہ اور چیلنجنگ ہو جاتا ہے۔ تقسیم کے اصول میں ایک واضح لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ آپ صفر کو کتنے ہی حصوں میں تقسیم کریں، جواب ہمیشہ صفر ہی رہے گا۔ لیکن کسی بھی چیز کو صفر حصوں میں تقسیم کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ یہ ریاضی کا ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے، اسی لیے اسے غیر متعین یا انڈیفائنڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ اور یہ غیر متعین کا اصول صرف تقسیم تک ہی محدود نہیں ہے۔ کسی عدد کا معکوس یعنی ریسیپروکل، جیسے 1 کو صفر سے تقسیم کرنا، یہ بھی ناممکن ہے۔ اسی طرح صفر کا لاگرتھم بھی ایک ایسا ہی لاجواب سوال ہے۔ یہ صفر کی وہ حدود ہیں جنہیں پار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ذرا صفر کی کچھ ایسی خصوصیات کی طرف آتے ہیں جو اس کی طاقت کو ایک بالکل نئے زاویے سے دکھاتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو عام توقعات کے بالکل برعکس ہیں۔ اب صفر کی ایک جادوئی طاقت دیکھیں۔ کسی بھی عدد سوائے صفر کے، اس کی طاقت جب صفر ہوتی ہے تو جواب ہمیشہ 1 آتا ہے۔ 5 کی طاقت صفر، جواب ہے 1۔ 1 کروڑ کی طاقت صفر، جواب پھر بھی 1۔ یہ اصول اس لیے ہے تاکہ ریاضی کے دوسرے قوانین متوازن رہیں، لیکن دوسری طرف صفر کی اپنی کوئی بھی مثبت طاقت ہمیشہ صفر ہی رہتی ہے۔ اور اس اصول میں بھی ایک چھوٹی سی پیچیدگی ہے۔ صفر کی طاقت صفر یعنی 0⁻⁻⁻، یہ ایک متنازع موضوع ہے اور اسے اکثر غیر معین ہی سمجھا جاتا ہے، جو صفر کے کردار کو اور بھی پراسرار بنا دیتا ہے۔ اور اب پیش ہے صفر کی سب سے حیران کن خصوصیت، فیکٹوریل۔ فیکٹوریل کا مطلب ہے کسی عدد کو اس سے چھوٹے تمام مثبت اعداد سے ضرب دینا۔ جیسے 4 کا فیکٹوریل ہوگا 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 یعنی 24۔ تو سوال یہ ہے کہ صفر کا فیکٹوریل کیا ہوگا؟ منطقی طور پر تو جواب 0 لگنا چاہیے، ہے نا؟ لیکن ریاضی کی دنیا حیرتوں سے بھری ہے۔ صفر کا فیکٹوریل 1 ہوتا ہے۔ جی ہاں، 1۔ یہ اصول اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ریاضی کے پیچیدہ فارمولے اور حسابات ٹھیک سے کام کر سکیں۔
اب ان تمام خصوصیات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ صفر، جدید ریاضی اور ہماری دنیا کی بنیاد کیسے ہے۔ یہاں مقامی قیمت یعنی پلیس ویلیو کا تصور دیکھیں۔ صفر ایک خاموش جگہ پر کرنے والے کے طور پر کام کرتا ہے۔ 5 اور 50 میں فرق کس چیز کا ہے؟ صفر کا۔ 505 میں صفر دسیوں کی جگہ کو محفوظ رکھتا ہے، جس سے بائیں والے 5 کو سینکڑوں کی قیمت ملتی ہے۔ صفر کے بغیر یہ پورا نظام کام ہی نہیں کر سکتا۔ اور یہ مثالیں واضح کرتی ہیں کہ صفر کا اثر کتنا گہرا ہے۔ الجبرا کے مسائل حل کرنے سے لے کر گراف پر کسی بھی سفر کا آغاز کرنے تک، اور یہاں تک کہ جفت اعداد کی فہرست میں بھی صفر ہر جگہ ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ مطلق قدر یا ایبسلیوٹ ویلیو، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کوئی بھی نمبر لائن پر صفر سے کتنی دور ہے، بس یہ فاصلے کا ایک پیمانہ ہے۔ تو پھر صفر کی اپنی ایبسولوٹ ویلیو کیا ہوگی؟ بہت ہی سادہ سی بات ہے، کیونکہ صفر کا خود صفر سے کوئی فاصلہ نہیں، وہ تو وہیں پر ہے، اس لیے اس کی مطلق قدر بھی صفر ہی ہے۔ یہ اس کی شناخت کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کے حساب کتاب میں صفر کتنا سیدھا اور قابل اعتبار ہے۔ خاص طور پر جب بات ضرب دینے یا روٹ نکالنے کی ہو تو صفر بالکل اصولوں کے مطابق چلتا ہے۔ یہ ریاضی کا ایک بہت بنیادی اصول ہے، صفر کی ضربی خاصیت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر دو نمبرز کو ملٹیپلائی کرنے پر جواب صفر آئے تو یہ گارنٹی ہے کہ ان میں سے کم ایک نمبر صفر ہی ہوگا۔ چلیں اب ایک سوال پر غور کرتے ہیں جو ہمیں صفر کی ایک اور خاصیت کی طرف لے جائے گا۔ ایسا کون سا نمبر ہے جسے اگر خود اسی سے ضرب دی جائے تو جواب صفر آئے؟ جواب بالکل سامنے ہے اور بہت واضح ہے۔ صرف صفر ہی وہ نمبر ہے جسے خود سے ضرب دینے پر صفر ملتا ہے۔ یہ بات اتنی سادہ لگتی ہے کہ ہم اکثر اس پر غور ہی نہیں کرتے، لیکن یہی سادہ سا اصول ہمیں اس کے اسکوائر روٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ صفر کا اسکوائر روٹ بھی صفر ہے، اور یہی منطق اس کے کیوب روٹ پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ یہاں تک تو سب کچھ بہت سیدھا اور پریڈکٹیبل ہے۔ ابھی تک تو سب کچھ بہت سیدھا سادہ لگ رہا تھا، ہے نا؟ لیکن اب ہم ریاضی کے اس حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں صفر تمام اصولوں کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، ایک ایسا عمل جہاں صفر سب سے بڑا رول بریکر بن جاتا ہے۔ تقسیم یعنی ڈویژن کے عمل کو دیکھیں۔ اگر صفر کسی کسر یعنی فلیکشن میں اوپر ہو، جسے ہم نیومریٹر کہتے ہیں، تو جواب ہمیشہ صفر ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صفر کو 5 پر تقسیم کریں، جواب صفر ہی آئے گا۔ لیکن اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب صفر کسر کے نیچے یعنی ڈینومینیٹر میں آ جائے۔ یہاں آ کر ایک بہت بڑی ریاضیاتی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی بھی عدد کو صفر پر تقسیم کرنے کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ کوئی نمبر نہیں ہے۔ ریاضی کی زبان میں اسے کہتے ہیں غیر متعین یعنی انڈیفائنڈ۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی اجازت ہی نہیں، اور یہی وہ خاصیت ہے جو صفر کو سب سے طاقتور اور کہہ سکتے ہیں خطرناک بناتی ہے۔ تو اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ہم صفر کی درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن پر غور کریں گے۔ یہ نمبرز کے سسٹم میں آخر کہاں فٹ ہوتا ہے؟ کیا یہ دوسرے نمبرز کی طرح ہی ہے؟ تو ایک آخری بڑا سوال، صفر کو ہم کس خانے میں رکھیں؟ کیا یہ ایک مفرد یعنی پرائم نمبر ہے یا پھر ایک مرکب یعنی کمپوزٹ نمبر؟ اس کا جواب دینے کے لیے پہلے ان دونوں کی تعریف کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک پرائم نمبر جیسے 7 کے صرف 2 فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک اور وہ نمبر خود، جبکہ ایک کمپوزٹ نمبر جیسے 6 کے 2 سے زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے 1، 2، 3 اور 6۔ یہ بہت واضح اور سخت تعریفیں ہیں۔ تو صفر ان میں سے کہاں فٹ ہوتا ہے؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کہیں بھی نہیں۔ یہ پرائم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے صرف 2 فیکٹرز نہیں ہیں، لیکن یہ کمپوزٹ بھی نہیں کہلا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نمبر صفر کا ایک فیکٹر ہے۔ 5 ضرب صفر صفر ہے، 100 ضرب صفر صفر ہے۔ اس کے تو لاتعداد انفائنائٹ فیکٹرز ہیں، اس لیے دونوں تعریفوں سے ہی باہر نکل جاتا ہے۔ یہ اپنی ہی ایک الگ کیٹیگری ہے۔ تو اس پورے تجزیے کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ صفر بھلے ہی دیکھنے میں کچھ نہیں لگتا ہو، لیکن ریاضی کی دنیا میں اس کی خصوصیات اور اس کی طاقت بے مثال ہے۔ یہ ہمیں ریاضی کی بنیادوں کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے، اگر صفر جیسی بنیادی چیز اتنی گہری اور پیچیدہ ہو سکتی ہے تو ریاضی کے اور کون سے اصول ایسے ہوں گے جو بظاہر تو کچھ اور لگتے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ اور ہیں؟ اس پر سوچنا تو بنتا ہے۔ آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں۔ صفر ایک تضاد ہے، یہ کچھ نہیں کی علامت ہے، لیکن اس کے بغیر سب کچھ بے معنی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کس طرح ایک خالی جگہ، ایک کچھ نہیں، کائنات کی سب سے اہم چیزوں میں سے ایک بن سکتی ہے۔
क्लिनिक के साथ मैथ सीखें, समझें और आसान बनाएं।